جی وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں، چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف۔ اویس بھائی، ہم بات کر رہے ہیں بنیادی تعلیم کی، فارمل ایجوکیشن اور تربیت، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ فارمل ایجوکیشن میں اور تربیت میں بڑا گہرا فرق ہے۔ اینڈ فارمل ایجوکیشن، بالکل آپ نے صحیح اشارہ دیا۔ جی فارمل ایجوکیشن ایک خاص پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے گزر کے آپ ایک اسٹیشن تک پہنچتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اور تربیت اس مٹیریل کا نام ہے جس سے آپ کی ٹرین، سواری، جو بھی وہ سفر کرنے والی شے ہے وہ بنتی ہے۔ اب اس کی خامگی، خستگی، عاجزی، انکساری یا پھر اس کی ویکنس پتہ لگتی ہے تربیت سے۔ جی میں گریجویشن کروں یا ماسٹرز کروں، جی اگر میں ایک ایسے طبقے میں بٹھا دیا جاؤں کہ جو قابل لوگوں کا طبقہ ہے، تب تو میں اپنی پڑھائی چھاڑ سکتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مگر اگر میں ایسے لوگوں میں بٹھا دیا جاؤں جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جاہلوں کا طبقہ ہے، ٹھیک ہے، اور تب میں کچھ بھی نہ کر پاؤں کیونکہ بھائی میں تو جاہلوں میں بیٹھا ہوں، جی ٹھیک ہے، یہاں آپ کی تربیت کام آئے۔ صحیح۔ یہ وہ بہترین مکسچر ہے جو آپ کے پروڈکٹ کو کوالٹی پروڈکٹ بناتا ہے، کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ۔ جی 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 بالکل۔ یعنی تعلیم، ہمارا مقصد تو اس سے بھی اوپر چل نکل گیا کہ ہم قابل لوگوں میں بیٹھ کے قابل گفتگو کریں، ہم اس کے بھی قابل نہیں ہیں، ہم تو گفتگو کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں نوکری، جی ہمیں ایسے کر کے کھڑا کرواؤ پیچھے اپنی کرسی کے پیچھے، اور پھر ہم کرسی تک خود پہنچیں گے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے۔ ایسے ہی ہے بالکل۔ مگر تعلیم میں اور تربیت میں فرق یہ ہے کہ تعلیم آپ کو علماء سے بات کرنا سکھاتی ہے، تربیت آپ کو جاہلوں کے ساتھ بھی کیا انداز گفتگو ہونا چاہیے یہ سکھاتی ہے۔ آپ کو میں ایک بہت زبردست جملہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ بات ہمارے ناظرین سمجھیں، اور اس پروگرام کے توفیل سے اتنا زبردست پروگرام، لاکھوں کی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر موجودات، مقصود کائنات، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، آپ معاشرے کو تربیت دینے آئے اور تعلیم قرآن کے ذریعے سے دے رہے ہیں۔ مگر تربیت کے لیے آپ نے پہلے 40 سال مختص کیے ہیں، آپ کی زندگی تربیت کی اعلیٰ مثال ہے، اس کے بعد تعلیم کا آپ نے اندیشہ دیا ہے، یعنی پریکٹیکل پہلے ہے اور تھیوری بعد میں ہے۔ ہمارا جو انداز تعلیم ہے اس میں تھیوری ہی تھیوری ہے، اور اس تھیوری کو ہم نے نظر انداز ایسے کیا ہے کہ مجھے اگر بی کام کرنا ہوگا تو مجھے بس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، اور اس کے بعد ڈگری اٹھانی ہے، اور اس کے بعد پیپرز میں بیچ میں اپیئر ہو جاؤں گا۔ اب وہ ان کے اوپر ہے کہ وہ مجھے کیسے لے کے چلتا ہے۔ اس سے آگے چلا جائے، میں اگر اچھا پڑھنے والا تھا کالج لائف تک، جب میں یونیورسٹی میں آیا تو مجھے یونیورسٹی کے الگ ستارے نظر آئے کہ یہاں پہ تو عیش و عشرت بھی ہوتی ہے، یہاں پہ تو ایک پیار پریم گلی بھی ہوتی ہے، یہاں تو کینٹین پہ حساب چلتا ہوتا ہے محبت کا، یہاں تو سیاست بھی ہوتی ہے، اور پھر آپ پولیٹیکل کلچر کا نشانہ بھی بنتے ہیں، اور پھر یہاں پہ آپ کے مارکس اس بات تو استاد بھی کاٹتا ہوتا ہے کہ آپ نے مجھ سے مسکرا کے بات نہیں کی ہے، سلام نہیں کیا۔ اس کا کیا تعلق ہے تعلیم سے؟ یہ وہ استاد ہے جو تعلیم تو لے کر آیا، تربیت لے کر نہیں آیا۔ ورنہ معاشرے کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو اپنے کردار سے بتاتے کہ ہماری یہ تعلیم تھی اور یہ ہماری تربیت تھی۔ میں مثال بھی دے دوں، اگر آپ کہیں قائد اعظم کے پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں، قائد اعظم نے اپنی تعلیم سے زیادہ اپنی تربیت سے لوگوں کو اپنا گرویدہ اور اپنا دلداوا بنایا۔ باہر کی یونیورسٹی ہے جس میں ایک انگریز استاد تعلیمی یافتہ ہے قائد اعظم سے زیادہ، یہ تو ایک شاگرد کی حیثیت سے وہاں گئے، اور اس یونیورسٹی میں قائد اعظم سے ان کے نام کی وجہ سے تھوڑا سا بغض رکھتا ہے، محمد علی جناح۔ تو یہ جو انگریز استاد ہے یہ قائد اعظم کو ہمیشہ طعن و تنقید کا نشانہ بناتا ہے، ہمیشہ اگنور کرتا ہے، جو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اچھے استاد کی، ہمارا ایجوکیشن کا پلیٹ فارم ہے، ہم اس کو کنڈیم کریں گے اور چاہیں گے کہ استاد بچوں کو ڈم اور ڈفر جیسے جملے استعمال نہ کر کے سنائیں، بلکہ ان کو ڈفرینٹلی ایبل بتائیں، ڈسیبل کی جگہ پہ۔ تو وہ استاد قائد اعظم پہ سخت ہے، مگر قائد اعظم تربیت لے کر آئے، اور وہ اس سے نرم بھی ہیں، محبت بھی کرتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ یہ مثال واقعہ اس طرح آیا کہ کینٹین میں ریفریشمنٹ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں قائد اعظم، دیکھتے ہیں کہ ان کے استاد بیٹھے ہوئے تشریف فرمائے، تو خود سے اسی استاد کی طرف رغبت ہوتی ہے کہ جو تعلیم لے کر آیا ہے۔ تربیت جب اپنے قدم بڑھاتی ہے اور جنبش لے کر آتی ہے، تعلیم کے پاس جا کے بیٹھنے کی خواہش کا اظہار کرتی ہے، تو تعلیم یہ کہتی ہے کہ نو، ایک گورا ایک براؤن اسکن کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ تعلیم یہ کہتی ہے کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی پرندہ کسی کتے کے ساتھ کھانا کھائے؟ بیڈ ورڈ ہے، مگر کنڈیم کرتے ہوئے۔ استاد نے یہ کہا کہ کوئی پرندہ کسی ڈاگ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا بولے گی؟ اگر آپ تعلیم لے کر آئے تھے تو تعلیم تو یہاں خاموش شد و زانو ہو کے بیٹھ گئی، تربیت کو یہاں بولنا تھا، اور قائد اعظم کی تربیت یہ بولتی ہے کہ سر
اگر آپ اتنا سخت رویہ اپناتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں اڑ جاتا ہوں، آپ بیٹھے رہیں. یعنی بتا دیا کہ پرندے میں بہت باریک لفظ بولا، ایک اٹھنا اور ایک اڑ جانا. ہاں انہوں نے اپنے آپ کو تشبیہ دے دی کہ میں پرندہ ہوں، میں اڑ جاتا ہوں، آپ بیٹھے رہیے. بالکل ایسے ہی. اور پرندہ پیاس کی طلب کے لیے، تشنگی کے لیے آتا ہے. اس سے زیادہ بھی لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے اس طرح سے کہ قائد اعظم کے اس استاد کو پیار بھی آیا، اور ایک طرح سے جب کسی چیز پہ پیار آتا ہے تو اس کو ٹف ٹائم میں ڈالا جاتا ہے. یہ آپ کے سننے والوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ خدا آپ کو مشکلات میں اگر مبتلا کرے تو یہ اندازہ لگا لیجیے کہ خدا آپ کو ریڈ کارپیٹ دے رہا ہے کامیابیوں کا. بڑی کامیابیاں بڑی مشکلات کے ساتھ آتی ہیں. ان مال عسر یسرا. تو قائد اعظم کے اس استاد نے کہا کہ ایک فارمولا سمجھانے کے لیے کہ ایک بریف کیس رکھا جائے اگر آپ کے آگے اور اس میں لاکھوں کروڑوں ڈالرز ہوں جو اس وقت حکومت کو چاہیے، وہ ڈالرز، روپیز کی بات نہیں کر رہا، ڈالرز ہوں، تو آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ اور دوسرا آپ کے سامنے جو بریف کیس رکھا جائے وہ علم و تربیت کا ہو، یا وہ تہذیب کا ہو، وہ تمدن کا ہو، وہ اخلاق کا ہو. دو بریف کیس بھرے ہوئے رکھے جائیں، کس کا انتخاب کریں گے؟ مجمع خاموش تھا. میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹریٹ فارورڈ بنے. یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، سچی اور سیدھی بات کرو. ہم اس وقت پاکستان کو منافقستان بنانے میں لگے پڑے، ایز اے معاشرہ کنفیوز اسٹیٹ بنانے میں لگے ہوئے. قائد اعظم واز اے مین آف کانفیڈنس، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ انپرچیزبل، انکرپٹیبل، بغیر کسی سوچ و تردد کے اخلاقاً اور تمیز کے ساتھ اور سچی اور کھری بات کہتی کہ سر وہ جو بریف کیس ہے نا جس میں ڈالرز رکھے ہوئے وہ لوں گا میں. تو استاد نے کہا کہ وہ نہیں لیں گے تمیز و تمدن اور اخلاق و تربیت والا کا. نہیں سر، وہ تو میرے پاس. تو اس استاد نے کہا بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ تو پیسے کی لالچی ہے. انہوں نے کہا نہیں سر، اصل میں جس کے پاس جو نہیں ہوتا وہ اس کی طلب کرتا. آپ امیر گھرانے سے آئے ہوں گے، آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں. میں تہذیب و تعلیم و تمدن لے کر آیا ہوں، یہ نہیں تھا میرے پاس. تو تربیت پریکٹیکلی آپ کی بات کا جواب یہی ہے کہ تعلیم فارمل جو ہمارے یہاں دی جا رہی ہے وہ ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، مگر تربیت تو لازم و ملزوم. تربیت کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو آپ کسی صورت اگنور نہیں کر سکتے، جو کہ اس وقت ہمارے ہاں اس کا فقدان اتنا آ چکا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرہ اضطرابی کا شکار ہے، ہمارا معاشرہ کنفیوژن کا شکار ہے، ہمارے معاشرہ عدم برداشت کا شکار ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر اتنی برائیاں پنپتی جا رہی ہیں کہ اس کا حساب نہیں ہے. لیکن یہ ہماری ایز اے رسپانسبل سٹیزن آپ لوگوں کے توسط سے، جیسے آپ لوگ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں، ہمیں بینس ٹی وی نے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ ہم اس کے اوپر بیٹھ کر تعلیم کو ڈسکس کر رہے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس چیز کو لے کر آگے چلیں اور اس کو جتنا پبلک کو ہم اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں اتنا ہم کر سکیں. ہم آگے کی طرف چلتے ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، آگے کی طرف چلتے ہیں. میں ابھی ایڈوکیٹ عائشہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ دور کے تقاضوں میں اگر ہم دیکھیں تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کون کون سے اس وقت پلیٹ فارمز موجود ہیں جن کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں؟ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس تو ہم جا رہے ہیں فزیکلی فنکشنل، اب وہ ایسا ایسا ہو رہے ہیں، کووڈ کی وجہ سے پرابلمس تھی، لیکن ابھی بھی آپ اس کے اندر ایڈ آن کریں پھر میں آپ کے ساتھ اس چیز کے اوپر. دیکھیے آن لائن ایجوکیشن جو ہے نہ صرف انسٹیٹیوٹس پرووائڈ کریں بلکہ ہماری طرح جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی پرووائڈ کریں. اور جناح کا پاکستان اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ یہ ایک نان پولیٹیکل نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. ہمیں کسی چیز کا لالچ نہیں ہے. اپنے جو جوائن کرنے والے ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، ان سے ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی ایک صحیح تربیت کریں کہ وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی ہمت رکھیں. بالکل. تو ہم جو آن لائن ایجوکیشن پرووائڈ کریں نہ صرف اپنے فورم سے بلکہ ہمارے چیپٹرز جو ہیں وہ ویکلی نشست ارینج کرتے ہیں، جس میں ہمارے جتنے بھی میل ممبرز ہیں وہ سپاہی کہلاتے ہیں، ان کی میل نشست ہوتی ہے، اور جتنی ہماری فیمیل ممبرز ہیں وہ فاطمہ جناح کہلاتی ہیں اور ان کی فیمیل نشست ہوتی ہے. اور چیپٹرز میں آپس میں اس طرح سے کمپٹیشن رہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نشستیں ارینج کریں اور زیادہ سے زیادہ کمپیٹ کریں آپس میں. اور ایسے ایجوکیشنل ٹاپکس، نہ صرف ایجوکیشنل بلکہ جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے، جیسے آج کل عورتیں کام کر رہی ہیں، آن لائن سیلنگ کر رہی ہیں، اس کے حوالے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی جائیں اور جو جنرل پبلک ہے ان کو بتایا جائے کہ صرف یہ ایجوکیشن کے تھرو نہیں، آپ دوسری طرح سے بھی خود کو جو ہے نا نمایاں کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ایجوکیشن حاصل نہیں کی یا کہیں لیکنگ رہ گئی آپ کے اندر تو آپ اس کو کس طرح سے کور کر سکتے. جی 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 بالکل بالکل، بہت خوبصورت ہماری نشست چل رہی ہے یہ. اچھا ویس بھائی، بات ہوئی ہے آن لائن کلاسز کی، تو کیا یہ صرف امیر کے بچوں کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے پاس تو اسمارٹ فون بھی ہے،
اور غریب کے بچے کے پاؤں میں تو پہننے کے لیے سلیپرز موجود نہیں ہیں, تو ہم آن لائن کلاسز کیسے دیں؟ کیا صرف پھر آپ بات کر رہے ہیں کہ بس امیر کے بچے آ جائیں اور وہ اینڈرائڈ لے کے اسمارٹ فون 20,000 سے کم کا اسمارٹ فون آپ کو نہیں ملے گا مارکیٹ میں, تو اس بچے کے پاس جس کے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں وہ کہاں سے یہ ساری چیزیں افورڈ کر پائے گا؟ بڑا اچھا ایک انداز ہے ایموشن گین کرنے کا کہ غریب کے بچے کے پاس فون نہیں ہے. جی, آپ سے زیادہ اچھا فون ہے غریب کے بچے کے پاس. اچھا ٹھیک ہے, ہماری پھر اٹینشن نہیں ہے. آج کل آپ دیکھیں کوئی پی سی او آپ کو نظر آتے ہیں؟ جی, کہیں نظر نہیں آئے گا, کیونکہ ہر ایک کے پاس موبائل فون, اسمارٹ فون موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ کیونکہ ضرورت ہے, عیاشی نہیں ہے. صحیح ہے. اسمارٹ فون اس وقت کی ضرورت ہے, اسی طرح آن لائن ایجوکیشن ان ایبسنس آف فزیکل اینڈ پریکٹیکل ایجوکیشن ضرورت ہے. ضرورت یہ ایسا ہے کہ جب کوئی مریض ہوتا ہے تو وہ دوا لینے جاتا ہے تو وہ یہ نہیں بولتا کہ دوا مہنگی ہے تو ہمارے پاس تو 2 روپے کی روٹی ملتی ہے, دوا تو 100 روپے کی مل رہی ہے. نہیں, اٹس اے میڈیسن, یو ہیو ٹو ٹیک اٹ. اب گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فیسلیٹ کرے, جہاں نہیں ہے وہاں پہ بنائے سیٹ اپس. اور میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو, کیونکہ آپ ترجمانی کر رہے ہیں ایک عوامی مزاج کی, کہ ہم فوراً سے کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی مہنگی ایجوکیشن ہے, آن لائن ایجوکیشن. ایسا نہیں ہے, انٹرنیٹ کی اتنی فیسلٹی نہیں ہے. مطلب اگر ہم انٹیریئر سر یہ صرف نہ کرنے والی باتیں ہیں, مجھے دکھ ہوتا ہے ان باتوں سے, آپ کی بات نہیں کر رہا, مگر ہمارے بزرگوں نے اسٹریٹ لائٹ میں بیٹھ کے پڑھا یار. یہ نہ کرنے کے 100 بہانے کرنے والوں کے لیے جوتیاں صاف کر کے, کہ آپ کی ٹیم میں ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کا بیک گراؤنڈ بہت مشکل والا ہوگا, وہ محنت اور مسلسل محنت سے نکلتے ہیں. یونیورسٹی ٹائم میں ایسا ہی ہے, لائٹس نہیں ہوتے تھے تو ہم ہوٹل کی جو لائٹیں جل رہی ہوتی تھی, لوگ کھانے کھا رہے ہوتے تھے, ہم بیٹھ کے اپنی بکس لے کے ایگزامس کی تیاری کر رہے ہوتے تھے. ہماری عوام جو ہے وہ نواب عوام ہو گئی ہے, تھوڑی آرام پسند ہو گئی ہے. باہر خیر میں عوام کے میں بھی بات کروں گا کہ ان کو فیسلیٹ کرنا چاہیے, اداروں کو چاہیے, انسٹیٹیوشنز کو چاہیے کہ وہ جتنا ہو سکے ان کے لیے آسانی پیدا کریں اور ان کو اچھے سے اچھے اسکول دیں. اب تو یہ انشاءاللہ کرونا چلا گیا, ان کیس خدا نہ کرے خاکم بدن اگر دوبارہ کوئی ایسی چیز آتی ہے تو اس کی بھی پلاننگ تو کر کے رکھیں. یہ سب چیزیں ہوپنگ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئرنگ فار دا اگینسٹ کہ ورسٹ کوئی سینیریو دوبارہ سے آتا ہے تو ورسٹ کے سینیریو میں ہم نے دوبارہ سے کیسے اپنے آپ کو پریپیئر کریں. ورسٹ کیس کے لیے قائد اعظم کا کال ہے نا کہ پلان فار دا ورسٹ ایکسپیکٹ بیسٹ. تو اپنے پاس تو بیسٹ ہے نہیں, اور ورسٹ سے تو ہمیں نمٹنا ایسے آتا ہے کہ ہم سے زیادہ ورسٹ کوئی ہو نہیں سکتا. یہ ہماری فزیکل سچویشن ہے. تو اب آپ آن لائن کی جو بات کر رہے ہیں, میں اپنے دوستوں کو, نوجوانوں کو, ان کے بزرگوں کو, اساتذہ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کو مہنگا گیا کہ ٹالے نہیں. اس وقت گاڑی کھڑی ہوئی ہے پنچر میں, اور پنچر میں جو اسپیئر ویل لگتا ہے اس کو لگایا جاتا ہے, بجائے یہ کہ چاروں ٹائر نکال دیے جائیں, جو کہ بدقسمتی سے ہمارے کچھ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ چاہتے نہیں ہے کہ پڑھیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پڑھ گئے تو کوئی کم سے کم نااہل شخص مسند پہ نہیں بیٹھے گا. آپ جیے فلاں اور جیے فلاں کرتے ہوئے انہی لوگوں کو بلا کے لے کر آئیں گے. تو بچوں پڑھنا ہے, آن لائن اگر ایک واحد صورتحال ہے تو پڑھنا ہے, ورنہ نئی صورتحال بناؤ. جب اس ملک میں لائٹ کا مسئلہ تھا اور بہت سارے لوگ میرے اور آپ کے یہ کہہ رہے تھے کہ جی لائٹ چلی جاتی ہے, اس ملک میں بجلی آتی ہے, تو ہم میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا یار بجلی آنا اور جانا ایک فائدہ مند کام بھی تو ہو سکتا ہے. ہم یو پی ایس بیٹریز بناتے ہیں اور وہ کمرشلائز فائدہ اٹھانے لگے. ٹریفک کا مسئلہ تھا, گاڑیوں کا مسئلہ تھا, اوبر کریم جیسے لوگ آ گئے نا, تو ڈفرنٹ سوچیں, اندھیرے کو دیکھ کے یہ نہ کہیں کہ آپ کو سوچنا پڑے گا, تب جا کے آپ معاشرے کے اندر کچھ پازیٹیو آپ کنٹریبیوٹ کر سکیں. ہم باکس سے بہت آؤٹ ہیں, تو ہمیں تھنکنگ بھی باکس سے آؤٹ رکھنی چاہیے, کیونکہ دنیا میں ہمارا ایجوکیشن اسٹینڈرڈ یوگانڈا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے بھی ختم. ہم 168 نمبر پہ آتے ہیں ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ کے اوپر, مور دین ورسٹ افریقن کنٹریز کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں. تو آؤٹ آف دا باکس نہیں, اس میں تو باکس چیر پھاڑ دیں آپ لوگ اور گھس جائیں دوسرے اداروں میں آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, ہم گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے. ابھی یہاں پر لیتے ہیں ایک وقفہ. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اویس ربانی اور ایڈوکیٹ عائشہ ملک, اور ہم بات کریں تعلیم کے اوپر. تو دیکھتے رہیے پروگرام تعلیم و تربیت. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.